أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أخلص نياتنا خالصة لوجهك الكريم. حضرات گرامی، خطبات جمعہ ہماری اصلاح کے لیے رہتے ہیں. ہماری اصلاح کے لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے اندر جو کمزوریاں، کوتاہیاں، خامیاں ہوتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث کا آئینہ بتا کر اس کی اصلاح کی جائے. یقیناً کامیاب ہیں وہ لوگ جو خطبات جمعہ کو اس مقصد سے آتے ہیں کہ ہم جائیں گے، قرآن اور حدیث کی بات سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ہم عمل بھی کریں. یقیناً کامیاب ہیں، بڑا اجر و ثواب کا کمانے والے ہیں وہ لوگ. حضرات گرامی، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں خطبات سے متعلق بہت زیادہ غفلت. اس کا خصوصی اہتمام ہمارے پاس ہونا چاہیے. اہتمام ہمارے اندر ہو، اس کے لیے کیسی کیسی فضیلتیں بیان کی گئیں. پہلی گھڑی میں آ جائے، جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں آ جائے اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسری گھڑی میں آ جائے گائے، تیسری گھڑی میں آ جائے بکرا، چوتھی گھڑی میں آ جائے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، پانچویں گھڑی میں آ جائے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. سبحان اللہ، ہم میں سے کتنے ہیں جو پانچویں گھڑی میں بھی آتے ہوں، سنتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. میرے بھائی، بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی جو جمعہ کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں جمعہ تک، اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں. جب نماز ختم ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی زمین میں روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال میرے بھائیوں، عجیب دور چل رہا ہے. اس دور کے اندر لوگ اللہ رب العالمین سے، عبادتوں سے بڑی غفلتیں برت رہے ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. بہرحال جو اہم چیزیں دیکھی جاتی ہے ان کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے. بہرحال اس سے قبل جو ہمارا جمعہ تھا، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے سے متعلق باتیں کچھ رہ گئی تھی، بہت ضروری تھی. ہماری سوچ اور فکر سے متعلق اصلاح اور ہونی تھی. اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس خطبے میں اسی عنوان کو کنٹینیو کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، دو بڑے فتنے ہیں. ایک مال کا فتنہ ہے اور ایک عورت کا فتنہ ہے. سبحان اللہ. مال کا فتنہ بڑا بھیانک، بڑا خطرناک ہے. اسی لیے اس سے متعلق بار بار کہا جانا چاہیے، بار بار سنا جانا چاہیے، بار بار اصلاح ہونی چاہیے. مال کے ساتھ ساتھ بے شمار فتنے بھی آتے ہیں، بے شمار آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں. اسی لیے مال سے متعلق تھوڑا سینسٹیو اور سنجیدہ ہمیں بننا چاہیے. اس غرض سے بس کہا جا رہا ہے. میں چندہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ سے کچھ انفاق کے بارے میں ابھاروں اور کچھ پیسے لے کے جاؤں، اس غرض سے ہرگز نہیں آؤں، نعوذ باللہ. بس میرا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ آپ میں سے اکثر صاحب ثروت ہیں، حیثیت والے ہیں. آپ لوگ اس مال کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا ذریعہ بنا لے، بس یہ خواہش ہے.
حضرات گرامی، بتایا یہ گیا تھا، تھوڑا سا ہم پچھلی باتیں یاد کر لیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ بتایا گیا تھا کہ اسلام خرچ کرنے سے متعلق ہمیں کیا سوچ دیتا ہے۔ جو ہمارے پاس مال ہے، جو ہمارے پاس دولت ہے، جو ہمارے پاس گھر بار دنیا کے ساز و سامان جو ہمارے پاس ہے، اس سے متعلق اسلام ہمیں کیا سوچ دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ معلوم کی کہ یہ جو بھی مال ہے یا جو بھی دنیا کے اسباب ہمارے پاس ہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا اس لیے آپ مالدار ہیں، اللہ نے فیصلہ کیا اس لیے آپ کے پاس بلڈنگ ہے، اللہ نے فیصلہ کیا اس لیے آپ کے پاس چمچماتی بہترین کار ہے، اللہ نے فیصلہ کیا اس لیے آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر فیصلہ کر دیں، آپ سیکنڈوں میں زیرو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مال محض صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے میں بڑا دماغ والا ہوں، یہ مت سمجھیے میری بڑی محنتیں ہیں، یہ مت سمجھیے کہ میں بہت زیادہ بات کرنے والا ہوں، بہت زیادہ ایکسپیرینس اور تجربے والا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں بے شمار مثالیں اللہ نے رکھ دی، ایک سے ایک انٹیلیجنٹ ہے، بہترین کاروبار کرنے والے، خوب محنت کرنے والے ہیں، اپنے وقت کو صحیح معنوں میں یوز کرنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی غریب ہیں، فقیر ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یہ مال محض اللہ کا فضل ہے۔ آپ یہ اچھی طریقے سے ذہن میں بات رکھیے، میرے پاس جو مال ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں بار بار سکھایا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال ہماری کوششیں، ہماری محنتیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کو اچھی طریقے سے آپ ذہن میں رکھیے میرے بھائیو۔ دوسری بات، ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت۔ ہم کیا سمجھتے ہیں میرا مال، اس میں میں جو چاہوں گا کر لوں گا، میرا مال اس میں میری مرضی چلی، یہ دنیا کی حد تک ٹھیک بات ہے، لیکن اگر آپ آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے، ایسی ہرگز بات نہیں، یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے میرے بھائیو۔ قیامت کے دن جب بندے کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے، کیا دن ہوگا میرے بھائیو، اندازہ کیجئے۔ آپ قیامت کی ساری ہولناکیوں کو، میدان محشر، اللہ رب العالمین کا دربار، ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور پھر اس حدیث کو آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندے کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین 5 سوال کریں گے، 5 سوال کریں گے، جس کا جواب دیے بغیر اللہ کے دربار سے قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ پوچھیں گے، اللہ سوال کریں گے، اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس میں سے ایک ضروری سوال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمِن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ فِيمَا أَنفَقَ، مال سے متعلق اللہ سوال کریں گے، ایک روپے کا آپ کو جواب دینا ہے، کیسے کمائے اور کیسے خرچہ کیے۔ سبحان اللہ، کیسے کمائیں؟ آپ دیکھ لیے، ایک ہفتے کا ہم حساب نہیں دے سکتے، ایک روپے کا، ایک مہینے کا نہیں دے سکتے۔ پوری زندگی جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں تب سے لے کے مرنے تک اللہ کے پاس پورا حساب چکتا کرنا ہے، کیسے کمائیں اور کیسے خرچہ کیے۔ اب آپ بولیے میرے بھائیو، کہاں سے میرا مال، کہاں سے میری مرضی، کہاں سے میری خواہشات، کہاں سے میں یہاں پر کہاں چلے گا؟ یہ سب اللہ کا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو سبحان اللہ، جواب دیں ہیں میرے بھائیو، اس سے متعلق ہمیں یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے میرے بھائیو۔ اسلامی سوچ یہ بھی ہے کہ یہ مال آپ اللہ کے راستے میں جتنا دیں گے اللہ پلٹا کر اتنا دیں گے، جتنا دیں گے، اور اللہ کا یہ دستور ہے، آپ 1 روپیہ دیتے ہیں، کم سے کم اللہ آپ کو 10 روپے پلٹا دیتے ہیں، پلٹتا ہے مال۔ ایسا نہیں ہے آپ کی جیب سے نکلا جیب خالی ہو رہی ہے، جیب، ایسا نہیں ہے، اللہ کے پاس بے شمار راستے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، آپ کا گمان، وہم جہاں نہیں جا سکتا وہاں سے بھی دینے پہ قادر ہیں اللہ رب العالمین۔ 1 روپیہ دیں گے، کم سے کم اللہ 10 دیں گے، اور نیت اچھی ہوگی 700 تک دیں گے، اور نیت اچھی ہوگی وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ اپنی مرضی مطابق بڑھا دیں گے، سبحان اللہ، لوٹا کر دیں گے اللہ، دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، دونوں جگہوں پر، سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے، یہ قونی قانون ہے رب العالمین کا، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ ان کو غریب، فقیر، کمزور نہیں بناتے، نہیں بناتے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ بھی ایک اہم چیز ہے جس کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہمارے پاس ہے،
اس سے ہم اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں، ناراض بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ کو ہمیشہ بار بار ٹٹولنا ہے کہ اس مال کی وجہ سے کہیں میرا رب ناراض تو نہیں ہو جا رہا ہے، کہیں ہم اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ بار بار اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنا ہے میرے بھائیو، یہ اسلام ہمیں سوچ دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ مال سے متعلق کافروں کی سوچ، مجرموں کی سوچ، کہیں ایک عبرت کے واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیے کہ کافروں جیسی سوچ ہمیں ہرگز اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ کافر کیا سوچتے ہیں؟ یہ مال میرا ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے، ہم اللہ کی راہ میں دیں گے فقیر بن جائیں گے۔ کافروں کی سوچ ہے میرے بھائیو، ایک سچا ایمان والا ہرگز ایسے نہیں سوچتا۔ کافروں جیسی سوچ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ بھی ایک اہم چیز ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی فقیر کو دیں گے، کسی غریب کو دیں گے، کسی یتیم کو دیں گے تو ہی ہمیں ثواب ملے گا، تو ہی یہ ثواب والا صدقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، آپ اپنوں پر اور آپ کے جتنے زیادہ غریبی ہیں ان پر آپ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بہت صاف فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دینار ہے جس کو تم کسی کو غلامی سے نکالنے کے لیے خرچ کرتے ہو، ایک دینار ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار ہے مسکین محتاج پر خرچ کرتے ہو، ایک دینار ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے اعظمها اجرا، ان چاروں دینار میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ اجر پانے والا وہ دینار ہے جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اپنے بچوں کے لیے مہینے بھر کا سودا گھر میں لا رہے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، بیمار ہو گئے تو علاج معالجہ کر رہے ہیں، اپنی بیوی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، گھر میں انتظامات، اس پر بھی اجر ہے اور بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، لیکن بس ہمارے پاس احتساب کی نیت ہونی چاہیے۔ اب مہینے بھر کا سودا دلا رہے ہیں، اب بس یہ سوچ لیں، آپ کی نیت میں یہ آپ رکھیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں ذمہ داری ادا کروں گا، اللہ مجھے اس کا اجر دیں گے، اجر اللہ رب العالمین دیں گے۔ یہ احتساب کی کیفیت ہے، یہ بس آپ زندہ رکھیں، انشاءاللہ بے پناہ اجر پائیں گے، بے پناہ اجر پائیں گے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال میرے بھائی، یہ ایک اہم چیز ہے جس سے متعلق اسلام ہماری سوچ بناتا ہے، فکر بناتا ہے، ہمیں اس کو درست کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کی بے پناہ فضیلتیں ہیں۔ ایک نمونے کے طور پر میں ایک حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1016 ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یستتر من النار ولو بشق تمرۃ فلیفعل۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول، صدقہ کتنی عظیم عبادت ہوں گی، آپ اندازہ کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اگرچہ کہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو، اسے کر دینا چاہیے۔ مطلب اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا یہ سب سے بڑا اور عظیم ذریعہ ہے جہنم سے بچانے کا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دیے، عورتوں کے پاس گئے، جا کے نصیحت فرما رہے ہیں، عورتوں کی جماعت میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری میجورٹی ہے جو جہنم میں بھری جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بھی بتایا خواتین کو بھی حل بتایا کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو، تصدقنا، اللہ کے راستے میں سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ نکلے، وہ عورتیں تھیں، سبحان اللہ۔ اور حالتیں آپ دیکھیے میرے بھائیو، صحابہ کرام کی اب زندگیاں بڑی ایسی خوشحال ہمارے جیسی زندگیاں نہیں تھی، لیکن اتنی تنگ دستی کے باوجود بھی جس عورت کے پاس جو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس پر 100% یقین تھا، پوری کی پوری چیزیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈال دی۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، جہنم سے بچنے کا بڑا ذریعہ ہے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا۔ حضرات گرامی، مسند احمد اور حاکم کی حدیث سے شیخ البانی اس حدیث کو ایتھنٹک قرار دیتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ذل صدقتہ حتی یقضی بین الناس۔ میرے بھائیو، کیا حالت ہوگی میدان محشر میں، زمین کو اللہ مسطح چٹیل میدان، چکنی، کہیں پر کوئی جھاڑ نہیں، کہیں پر کوئی پہاڑ نہیں، کہیں پر کوئی گھر، سپاٹ میدان ہے اور بالکل چکنی ہے، بعض روایتوں کے مطابق تانبے کی ہے، اور یہ سورج جو کروڑوں کلومیٹر ہم سے دور ہے، صرف 1.5 میل کے فاصلے، صرف 1.5 میل کے فاصلے پہ
آ کر سر پر ٹھہر جائے گا میرے بھائیو، ایک دن کا مسئلہ نہیں ہوگا، 50,000 سال ایسے ہی ٹھہرا رہے گا، 50,000 سال۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندہ میدان محشر میں اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے، آپ کو جنت میں لے جانے تک، آپ کو جنت میں لے جانے تک یہ صدقہ سورج کی گرمی سے آپ کے لیے ڈھال رہے گا، جہنم سے نکلنے والے دھوئیں سے، اس سے چنگاریوں سے آپ کے ڈھال بن کے آپ کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ صدقہ ہے میرے بھائیو، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل بناقۃ مختومہ فقال هذه فی سبیل اللہ۔ ایک بندہ آیا، اپنی اونٹنی کو لے کر آیا جس میں نت بھی ڈلی ہوئی تھی، کہا اللہ کے رسول یہ اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 700 نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْتُومَةٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں دیں گے اور ہر ایک میں نت ڈلی ہوئی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے راستے میں ہم صدقہ خیرات کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پلٹا کر دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ ہمیں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، برا نہ ہو، ٹکر لگ کے جل کے مر جانا، ڈوب کے مر جانا، زلزلہ آئے زمین میں دھس کے، ایسی عبرت کی موت سے ہم سب کی بچنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے بھی بچ جائیں گے۔ میرے بھائیو کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے چھوٹے موٹے بے شمار گناہ ہیں جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ کے کر ڈالتے، اگر وہ اللہ کو ناراض کر دے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا غصہ دور ہو جاتا ہے، اللہ ہم سے پھر سے راضی ہو جاتے ہیں اور بری موت سے بھی اللہ بچا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیجئے، کچھ نہ کچھ ضرور اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ خیرات کیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2363 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل میں چل رہا تھا، اسی دوران اس نے بادلوں میں آواز سنی، اسق حدیقۃ فلاں کے باغیچے کو سیراب کر دو۔ دیکھتا ہے کہ یہ بادلیاں جو الگ الگ تھیں سب اکٹھا سمٹتی ہیں، پھر بادل گھنے ہو جاتے ہیں، پھر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، برس کر الگ الگ پگڈنڈیاں بنتی ہیں، پھر یہ سارا پانی جم کے ایک بڑی پگڈنڈی بن جاتی ہے اور یہ پانی ایک طرف چل پڑتا ہے۔ بندہ پانی کے پیچھے چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک باغ ہے، باغ میں ایک بندہ ہے جو پھوڑا لیے پانی کو اپنے باغ میں موڑ رہا ہے، باغ میں موڑا جاتا ہے، پوچھتا ہے بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اپنا وہی نام بتاتا ہے جو بادل میں سنتا ہے۔ پوچھتا ہے بھئی آخر کیا بات ہے، آپ کے چرچے آسمان میں ہیں، آسمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کا نام لے کے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے باغیچوں کو سیراب، ایسی کیا نہیں کی ہے تمہارے پاس؟ بندہ کہتا ہے کہ دیکھو بھئی اس باغیچے سے مجھے جو بھی حاصل ہوتا ہے، اس باغیچے سے مجھے جو بھی حاصل ہوتا ہے اس کے 3 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کر لیتا ہوں اور ایک حصہ واپس اسی باغ پہ لگا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اپنا کمائی کا 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، فکس ہے جتنا بھی آئے گا میرا ایک حصہ، اللہ کا ایک حصہ اور واپس اسی باغ کا ایک حصہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین اس کے صدقے کی لاج رکھتے ہیں، اس کا نام لے کے برسات، اس کا نام لے کے بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جب ہم سلف صالحین کو دیکھتے ہیں تو بہرحال اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر ہم خرچ کریں گے، اللہ بڑے قدردان ہیں میرے بھائیوں، بڑے قدردان۔ آپ لوگوں کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ آپ کو کبھی شکریہ بولے نہ بولے، لیکن اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں گے اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ اس کی برابر لاج رکھیں گے۔ سلف صالحین صحابہ اکرام کو آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کا جذبہ کیسا تھا۔ آیت اترتی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 52، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راہ میں لٹاؤ گے تو بر کا درجہ ملے گا۔
جیسی آیت نازل ہوتی ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں میرا سب سے محبوب مال یہ بیروحہ ہے، مسجد نبوی کے سامنے باغیچہ، اتنا عمدہ کھجور، سبحان اللہ، تاجرین منتظر رہتے کہ اس کے کھجور آئے ہم خریدیں، سبحان اللہ، اتنا بہترین باغ، اس کے اندر چشمہ بھی تھا، میٹھا پانی بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے، اللہ کے رسول وہاں پہ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، پانی پیتے تھے۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول میرے مال میں میرا سب سے چہیتا مال، سب سے پسندیدہ مال یہ بیروحہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کہتے ہیں بر کا درجہ چاہیے، اپنا محبوب مال۔ اللہ کے رسول میرا محبوب مال اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ ہے، کیسا جذبہ ہے صحابہ کرام کا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ یہ بیر روما ہیں، یہودیوں کو ڈومینیشن اس کے اوپر ہے، یہودی سے کون لے گا اور مسلمانوں کو دے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے سنتے ہیں یہودی کے پاس جاتے ہیں، بڑا ڈیمانڈ دکھاتا ہے، پانی بیچا کرتا تھا، بڑا ڈیمانڈ دکھاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قیمتوں پہ قیمت، قیمتوں پہ قیمت بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جنگ تبوک کا موقع ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں 1000 سونے کے سکے لے کر آ جاتے ہیں۔ بڑی تنگی تھی، بڑی تنگی تھی، بڑا لشکر تھا صحابہ کرام کا، اتوں کا خرچ معمولی بات نہیں تھی، بہرحال پھر ضرورت پڑی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے، 1000 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے لائے اور پھر اللہ کے رسول کو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اب اس کے بعد جو بھی عمل کریں اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سلف صالحین تھے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرتے بغیر سوچے، بغیر سمجھے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، اس دور میں آپ نے خرچ کیا، آج تک بھی آپ کے صدقات خیرات سارے کے سارے جاری ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم تمام کو بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام جیسے خرچہ کرتے تھے ہم بھی ویسے خرچہ کرنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین مال کی محبت ہمارے دلوں سے لکھا لے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رکھے، آمین۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی، جیسے اللہ کے راستے میں ہم صدقہ خیرات کریں گے تو اس کا بے پناہ مقام اللہ کے پاس ہمارا بن سکتا ہے اور اللہ رب العالمین کی خوشندی جنت ہم پا سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم بخیلی کی راہ پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے میں ہم بخیلی کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور یہ ڈر ہمارے کو لگا رہتا ہے کہ ہم غریب بن جائیں گے، فقیر بن جائیں گے، تو عبرت کے بے شمار نمونے بیان کیے گئے۔ ان میں سے دو ایک آپ کے سامنے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3464 ہے بخاری میں، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2964 ہے، بالکل اتھنٹک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کرنا چاہا، اللہ ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں تینوں۔ ایک تھا ابرس، کوڑی کا مریض، یعنی جلد میں جو بیماری آتی ہے، کوڑ کی بیماری، کوڑی کا مریض تھا، اور ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ تینوں کو اللہ رب العالمین نے آزمانا چاہا، فرشتوں کو بھیجا،
فرشتہ سب سے پہلے ابرص کے پاس آیا، کوڑی کے مریض کے پاس آیا، جسے لوگ کتراتے تھے، جس کے قریب بھی لوگ آنا نہیں چاہتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو کوڑ کی بیماری، ہم اس کے قریب آئیں گے ہم کو لگ جائے گی۔ بہرحال اس کو آتا ہے، فرشتہ آ کر پوچھتا ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ رب العالمین مجھے اچھا رنگ دے، اچھی چمڑی دے، یہ بیماری ہے، اس سے اللہ مجھے پاک کر دے جس سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے بتاؤ تمہارے مال میں سب سے محبوب تمہیں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ بھئی اونٹ چاہیے۔ تو فرشتہ اس کو ایک گابھن اونٹنی دے دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ تمہیں اس میں برکت دے، چلا جاتا ہے۔ پھر گنجے کے پاس آتا ہے جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، پوچھتا ہے بھئی تمہیں سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ کہتا ہے کہ بھئی اچھے بال ہوں سر پہ، اچھے بال ہوں جس کو دیکھ کر لوگ پسند کریں۔ فرشتہ سر پر ہاتھ پھیر دیتا ہے، اچھے اچھے بال آ جاتے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے مال میں کیا پسند ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتہ اس کو ایک حاملہ گائے دے دیتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے بھائی تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے اللہ بصارت دے دے، آنکھیں دے دے، میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتہ اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی آنکھ لوٹا دیتے ہیں، آنکھ آ جاتی ہے، دیکھنے لگتا ہے۔ پوچھتا ہے بھائی مال میں کیا پسند ہے؟ کہتا ہے بکری۔ فرشتہ اس کو ایک بکری بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ برکت دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اتنی برکت دیتے ہیں کہ اس کے پاس اونٹوں کی ایک وادی بھر کے اونٹ، اس کے پاس ایک وادی بھر کے گائے، اس کے پاس ایک وادی بھر کے بکریاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھیے اللہ دیتے ہیں، آزماتے بھی ہیں، یہ اللہ کا دستور ہے۔ بغیر آزمائش کے اللہ رب العالمین کسی کو یہاں سے نہیں گزارتے۔ اللہ اب آزمانے کی گھڑی آتی ہے، اللہ اسی فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہی فرشتہ وہی صورت میں ان کے پاس آتا ہے، کوڑی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو بھئی مسافر ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، اگر مجھے پہنچنا ہے تو سب سے پہلے اللہ ہے، اس کے بعد آپ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو بہترین چمڑا دیا، بہترین نعمتیں دی، میرے کو ایک اونٹ دیجئے تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ کہتا ہے نہیں بھئی میرے پہ حقوق بہت زیادہ ہیں، نہیں دے سکتا تم کو، جاؤ یہاں سے۔ وہ یاد دلاتا ہے دیکھو تم کوڑی کے مریض تھے، شاید میں تمہیں کو پہچانتا ہوں گا، تم کوڑی کے مریض تھے، اللہ نے تمہیں شفا دی اور تمہیں مال اللہ نے دیا، اللہ کے اس مال میں سے دو۔ بولتا ہے کہ نہیں اللہ نے مجھے نہیں دیا، میں نے تو پشتوں سے پایا ہے، پشتوں سے پایا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلی حالت میں کر دے، بدوا دیتا ہے اللہ اس کو پہلی حالت میں کر دیتے ہیں، پھر سے ویسے ہی ہو جاتا ہے، سارا مال ختم، پھر سے کوڑی کا مریض۔ گنجے کے پاس آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے بھائی دیکھیے میں مسافر ہوں، تنگ دست ہوں، راستہ طے کرنا ہے، آپ اگر گائے دیں گے تو ہی راستہ طے ہو سکتا ہے، اللہ نے آپ کو اچھے بال دیے ہیں، بہترین دولت اللہ نے دی ہے، مجھے دیجئے۔ نہیں بھائی میرے پاس حقوق زیادہ ہے، نہیں دے سکتا میں آپ کو۔ وہ بھی اسی طرح سے نظر انداز کر دیتا ہے، بولتا ہے دیکھو بھائی میں تمہیں کو شاید پہچانتا ہوں گا، آپ گنجے تھے، اللہ نے اپنی رحمت سے بال دیے اور اللہ نے اپنی رحمت سے مال دیا، دے دو۔ پھر وہ انکار کرتا ہے، نہیں اسی کی طرح انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پرانی حالت میں کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ویسے ہی کر دیتے ہیں پھر سے۔ پھر اس اندھے کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ دیکھو بھائی مسافر ہوں، اللہ کے لیے مانگ رہا ہوں، آپ اگر بکری ایک دے دیں گے تو میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ بندہ کہتا ہے دیکھو تم نے اللہ کے لیے مانگا ہے اور یہ سب اللہ نے دیا ہے، آپ جائیے اس میں سے جتنا ہونا لے لیجیے، آپ نے اللہ کے لیے پوچھا ہے، آپ جتنا بھی لیں گے میں کچھ بھی لڑائی نہیں کروں گا، کچھ بھی آبجیکشن نہیں کروں گا، جو لینا ہے جتنا لینا ہے لے کر چلے جاؤ۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے مال میں برکت دے، میں تو امتحان کے لیے آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو آزمائش ہوتی ہے، یہ صریح آزمائش ہے، الگ الگ انداز میں اللہ پاک آزماتے ہیں۔ مجھے آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم بھی آزمائش میں اسی طرح سے کامیاب ہوتے ہیں جس طرح سے یہ اندھا کامیاب ہوا؟ تو ایسے بے شمار مرحلے ہماری زندگی میں آئیں گے میرے بھائیو۔ حضرات گرامی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصحاب الجنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ باپ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، جب تک زندہ تھا ماں باغ میں سے جو بھی آتا کچھ اپنے لیے رکھتا، کچھ رشتہ داروں میں بانٹتا اور کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیا کرتا تھا غریب غربا کو۔ اس کے باغ سے کئی غریب غربا پلتے تھے۔ جب بیٹوں کا دور آیا، بیٹوں نے کہا بابا ہمارے بہت ہولے تھے، دے دیتے تھے اللہ کے راستے میں، ہم بہت زیادہ ہے نہیں دے سکتے۔
لہذا کیا کریں گے، راتوں رات جائیں گے، سارا باغ توڑ کے لا لیں گے، غریبوں کو اطلاع بھی نہیں ہوگی، منگنے آئیں گے بھی نہیں، پورا کا پورا حملہ فائدہ اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیے باپ کی اچھی نیت تھی، اللہ نے خوب برکت دی، خوب ترقی دی۔ بیٹوں نے نیت خراب کی، اللہ رب العالمین نے راتوں رات اس باغ پر بجلی گرائی، سب کا سب جل کے تہس نہس ہو گیا۔ جب رات میں پھل توڑنے کے لیے پہنچے، کیا دیکھتے ہیں، پہلے تو کہنے لگے کہ بھئی ہم راستہ بھٹک کے دوسری جگہ آ گئے رات میں، بعد میں پتہ چلا، نشانیاں دیکھی، ارے یہ ہمارا ہی باغ ہے، اللہ نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری نافرمانی اللہ کو ناگوار گزرے، اللہ رب العالمین عذاب نازل کر سکتے ہیں۔ سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، ہر جمعہ کو جمعہ پڑھتے ہیں، صاحب الجنتین کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ بندہ تھا جس کے 2 باغ تھے، بیچ میں نہر بھی جاری تھی، اس کا بھائی جاتا ہے سمجھاتا ہے کہ دیکھیے اللہ کا مال ہے، کم سے کم یہ تو کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نے دیا ہے، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں کچھ حاصل کروں، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں بچ سکوں۔ سبحان اللہ، وہ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر اللہ کے پاس بھی میں جاؤں تو میں تو اتنا بڑا مالدار ہوں، وہاں پہ بھی بڑا مقام رہے گا، میرا بڑا گھمنڈی بن جاتا ہے اپنے مال پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا کا سارا برباد کر دیتے ہیں جب ہوش ٹھکانے آتی ہے، تو کبھی کبھی مال بڑا مدہوش کر دیتا ہے۔ عبرت کے طور پہ اللہ نے اس کا بھی واقعہ بیان کیا، قارون کا واقعہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، پڑھیے سورہ قصص، آپ پڑھیے 76 سے 83، بڑا لمبا واقعہ اللہ نے عبرت کے لیے میں بیان کیا ہے کہ دیکھو ان کو آزمایا گیا، ناکام ہوئے، تمہیں بھی آزمایا جائے گا، ناکام ہوگے، ان کا جیسا انجام تمہارا بھی ویسا انجام، کامیاب ہو گئے، بڑے انعامات ہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ سبحان اللہ، قارون کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ قوم موسیٰ میں سے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اتنے سارے خزانے دیے کہ اس کی چابیاں ایک بڑی طاقتور جماعت مل کے اٹھاتی تھی، چابیاں۔ اب خزانوں کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، اللہ کے بندوں پہ بھی احسان کر۔ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم من عندی، اپنے علم سے کمایا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دھسا دیا اپنے خزانوں سمیت، اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ عبرت ہے میرے بھائیوں، عبرت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، مال آ جائے اور یہ مال اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بن جائے، اس سے بڑی بربادی کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو، کچھ بھی مال نہ ہو۔ میرے حضرات گرامی، آپ یاد رکھیے اچھی طریقے سے، مال میں کچھ فرائض بھی ہیں، کم سے کم فرائض کسی صورت نہ چھوٹے، فرائض کسی صورت نہ چھوٹے۔ 2 مثالیں دے کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4565 ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنے مال میں سے فرض ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سارے مال کو سانپ بنا دیں گے۔ اللہ کے رسول مزید صفات بیان کرتے ہیں، گنجا سانپ ہوگا، سانپ جتنا زیادہ زہریلا ہوگا اس کے سر پہ بال نہیں رہیں گے، جتنا زیادہ زہریلا ہوگا اس کا سر اتنا زیادہ وائٹ ہوگا، اور سانپوں کی سب سے خطرناک قسم جس کے سر پہ 2